وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ وبالوالدين إحسانا سبحان اللہ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم آمنت بالله وصدق الله مولانا العليم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين واجب الاحترام علماء اہل سنت و جماعت، مہمانان گرامی، شرکاء محفل، سامعین و حاضرین حضرات، آج اس پاکیزہ مقام میں، پاکیزہ محفل میں ہم نے اپنے انتہائی محترم عزت مآب جناب حاجی محمد نصیب احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی روح و خضوع کو ایصال ثواب کرنا ہے اور 40واں کے سلسلے میں ان کے صاحبزادے بلکہ صاحبزادگان نے اس محفل کا اہتمام کیا ہے۔ سب سے پہلے میں تمام احباب کی خدمت میں انتہائی ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہم یہاں سارے اکٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں اس کے حبیب اور ہمارے آقا سید المرسلین رحمت للعالمین آقا دو جہاں علیہ تحیت و ثناء کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے سبحان اللہ بخشش کی دعائیں مانگیں گے۔ یقیناً ہم میں کوئی تو مستجاب الدعوات ہوگا، وہ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، بے شک۔ لیکن اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ، متقی بندہ، پرہیزگار بندہ اس کی بارگاہ میں کوئی درخواست کرے تو اس کا وعدہ ہے وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، سبحان اللہ۔ میرا بندہ جو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر ان کا توق غلامی سے بے غلو کرتے ہوئے ان کی اداؤں کو اپنائے، میں محبوب سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ ہے نہ میں اس کا نسب دیکھتا ہوں، نہ نسل دیکھتا ہوں، نہ رنگ دیکھتا ہوں، نہ روپ دیکھتا ہوں، میں تو صرف محبوب کی محبت کا نور دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ محبوب کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے اور ان کی اداؤں کو اپنا رہا ہے، اس بندے کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور جب محبوب بنا لیتا ہوں تو
پھر یہ نہیں ہے کہ میرا محبوب جو بن گیا اور جو نہیں بنا تو وہ دونوں برابر ہوں، پھر محبوب بنانے کا فائدہ کیا؟ اللہ کا جو محبوب بن جائے، قادر مطلق کا جو محبوب بن جائے، تو فرمایا یہ حدیث قدسی ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ میرا محبوب بندہ مجھ سے کچھ مانگے، قابل غور بات ہے، میں آپ کا وقت نہیں ضائع کروں گا، سبحان اللہ، پورے وقت پر انشاءاللہ العزیز ختم شریف پڑھیں گے۔ فرمایا وَإِن سَأَلَنِي، اگر وہ میرا بندہ سَأَلَا مجھ سے مانگے۔ اب دیکھو یہ سَأَلَا فعل متعدی ہے، اور فعل متعدی کے کچھ متعلقات ہوتے ہیں۔ اگر متعلقات متعدی غیر مذکور ہوں تو پھر مفید عموم ہوتا ہے۔ اب مفہوم کیا ہے کہ ان سالا، اگر وہ محبوب بندہ مجھ سے مانگے، اب متعلقات کیا ہیں؟ کیا مانگے، سبحان اللہ، کس کے لیے مانگے، کب مانگے، کہاں مانگے، کیسے مانگے؟ فرمایا کوئی قید نہیں، جب مانگے، جس کے لیے مانگے، جتنا مانگے، جہاں مانگے، چاہے وہ دنیا میں بیٹھا ہوا مانگے یا قبر میں مانگے، سبحان اللہ، وہ حشر میں مانگے، آخرت میں مانگے، وہ جس کے لیے مانگے، لَأُعْطِيَنَّهُ، 3 تاکیدوں کے ساتھ میں اس کی بات کو نہیں ٹھکراتا، میں عطا کرتا ہوں، عطا کرتا ہوں، عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تو محبوب کے غلاموں کا مقام ہے، جو ان کی محبت میں ڈوب کر ان کے متبع ہو جاتے ہیں، یہ تو ان کا مقام ہے نا۔ تو حضرات محترم، جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلاموں کا یہ مقام ہے تو بتاؤ آقا پاک کا کیا مقام ہے؟ سبحان اللہ، میں آج یہ کر رہا ہوں کہ بھائی جو بندے صحیح العقیدہ ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، اور میرے آقا کے مطیع اور متبع ہوتے ہیں، وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ تو لازماً ہمیں بھی کوئی نہ کوئی تو مستجاب الدعوات ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالی حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے درجے بلند فرمائے، جو ایصال ثواب کے لیے آئے ہیں وہ آمین کہیں، باقی بے شک چپ بیٹھے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے، ان کی قبر کو منور اور روشن فرمائے، انہیں عالم برزخ میں راحت و سکون عطا فرمائے۔ جناب بندہ، کیونکہ اگر بندے کا عقیدہ صحیح ہے نا، تو جب عالم دنیا کو خیر بات کہتا ہے، عالم قبر میں جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کے صدقے، کیونکہ ہمارے آقا وہ ہیں جن کے لیے رب نے قرآن میں فرمایا کہ عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم، ٹھیک تھا یار، نہیں یہ نہیں سا مجھے جو لگایا تھا ہر قیامت عمارت نو صاحب۔ ٹھیک ہے، مقصد جو ہے نا صرف چند لمحات کو معلومات پیش کرنا۔ میں فنکار خطیب تو ہوں نہیں کہ خطابت کے یہاں کوئی فن اور دورانیاں دکھائیں۔ عرض یہ کر رہا ہوں
آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے ہم غلام ہیں، ہم امتی ہیں، بے حد کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، بے شک ہمیں ان کا امتی بنایا جو ہمارا جہنم میں جانا برداشت نہیں کرتا، جن کو حرص ہے، غور کرنا میرے لفظوں پر، جن کو حرص ہے، کس بات کا حرص؟ یہ حرص محمود ہے، یہ حرص مذموم کی بات نہیں ہے۔ کیا حرص ہے ہمارے آقا کو؟ ہمارے آقا یہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر امتی، مرد ہے یا عورت، میرا ہر امتی جنت میں جائے، سبحان اللہ، جہنم میں نہ جائے، جنت میں جائے۔ میرا ہر امتی جہنم میں نہ جائے، جنت میں جائے۔ تو حضرات محترم، رب العالمین جل شانہ نے یہ اسباب بنائے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کو جب موت آتی ہے، اور وہ موت ان کے لیے تحفہ ہے، سبحان اللہ، ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ تحفۃ المومن الموت، مومن کے لیے موت تحفہ۔ اب بتاؤ، جب بندے کو کوئی تحفہ ملے وہ خوش ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ بے شک، اب مومن کی موت تحفہ کیسے ہے؟ مومن ہو، عقیدہ صحیح ہو، ہر دیکھ کا چمچہ نہ ہو، اللہ، نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہو سکتا جو میرے ان آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن پر رب ناز کرتا ہے، اور رب فرماتا ہے کہ میری ذات کا مظہر بھی میرا محبوب ہے اور میری صفات کا مظہر بھی میرا محبوب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے جن کو اپنی ذات و صفات کا مظہر کامل بنا کے بھیجا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ بے اختیار ہوں۔ غلاموں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آقا کی رضا مطلوب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا کل عہد یطلبون رضائی وانا اطلب رضا کا یا محمد، محبوب ہر کوئی میری رضا چاہتا ہے، میں بے نیاز رب بھی آپ کی رضا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، جناب بندہ، جب موت آئی میرے نبی کے غلام کو یا کنیز کو، فرمایا جنازہ پڑھو۔ جنازہ فرض کفایہ ہے۔ کفایہ اس لیے ہے کہ بھئی ساری دنیا کے لوگ تو جنازہ نہیں پڑھ سکتے نا ایک بندے، اور یہ فرض کفایہ ہی اسی بات کی دلیل ہے کہ میت سامنے ہو تو جنازہ پڑھو، ورنہ نہ پڑھو۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، اسی لیے یہ فرض کفایہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ورنہ جو غائبانہ جنازے ہو جاتے ہوتے تو پھر تو تھا بھی ٹھیک ہے، موت لاہور میں آئی ہے، پوری دنیا والے جہاں بھی ہیں کھڑے ہو کے جنازہ پڑھیں، فرض عین ہو جاتا، مگر نہیں، فرض کفایہ۔ کیا بات ہے، کہ اگر ایک بندہ بھی جنازہ پڑھ دے تو ساری دنیا کے مومنوں کی طرف سے ہوگی، مگر جنازہ پڑھنا اسی کا ہے، اسی کا جنازہ پڑھنا ہے جس کے دل میں مدینے والے کی محبت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنازہ پڑھنے سے روکا ہے، روکا ہے رب نے، فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ سبحان اللہ، قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، فرمایا میرے محبوب کا گستاخ مر جائے جنازہ نہ پڑھنا۔ قرآن مجید ہے۔ منافق مر جائے، عظمت محبوب سن کر دل تنگ کرنے والا مر جائے، بے عیب محبوب میں عیب جوئی کرنے والا مر جائے، نہ اس کا جنازہ پڑھو نہ اس کی قبر پہ جاؤ۔ قرآن پاک۔ اب بتاؤ یار، رب روک رہا ہے اور ہم اگر کسی گستاخ کے لیے کوئی بات کہہ دیں تو کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو برا کہتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے کسی کو کچھ کہنا۔ میں نے کہا یار مجھے کوئی مسلمان بغیر کچھ کہے کسی کو ایمان ثابت کر کے، تم لا الہ پڑھو تو ٹھیک ہے، تم اعوذ باللہ پڑھو تو ٹھیک ہے،
ثواب ملتا یا نہیں ملتا؟ لا الہ کا کیا معنی ہے؟ یوں کیوں نہیں کہتے کہ اللہ الہنا و محمد رسولنا؟ نہیں، لا الہ، پہلے لا۔ اسلام اور ایمان کی بنیاد نفی باطل پر ہے۔ بے شک پہلے معبودان باطل کی رد کرو، نفی کرو، کوئی نہیں عبادت کے لائق۔ لات جھوٹا، منات جھوٹا، عزا جھوٹا، حبل جھوٹا، چاند کو پوجنے والے جھوٹے، آگ کو پوجنے والے جھوٹے۔ اگر عبادت کرنی ہے تو اللہ صرف اس کی کرو جو قدیم ذات ہے، سبحان اللہ، جو واجب الوجود ذات ہے، جو بے نیاز ذات ہے، اس کی عبادت۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ پہلے باطل کی نفی کرو، پھر احقاق حق کی طرف آؤ، پھر کہو محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے۔ ہم پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ ایمان سے بتاؤ، دل سے مانتے ہو ہمارے آقا محمد ہیں؟ بے شک جو مانتا ہے وہ بولے، باقی چپ رہنا۔ بے شک میں تو نہیں سن سکتا، مگر یہ کندھے پہ جو بیٹھے ہیں نا، یہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ بخیل، تجھے اتنا بھی حیا نہیں آتا کہ محمد کا نام لیتے مرتا ہے؟ نام لے محبوب کا، محمد الرسول اللہ، نام لو۔ کسے کہتے ہیں محمد؟ جو کچھ نہ کر سکتا ہو، جو دیوار کے پیچھے علم نہیں رکھتا، جس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، جو فریاد رس نہیں ہے، جو مشکل کشا نہیں ہے، اسی کو محمد کہتے ہیں۔ محمد اس کو کہتے ہیں جو ہر عیب سے پاک۔ سبحان اللہ۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، بتاؤ جس کے اختیار میں کچھ نہ ہو، یہ عیب ہے یا کمال ہے؟ جو فریاد رس نہیں، عیب۔ جو مشکل کشا نہیں، عیب۔ جو حاجت روا نہیں، عیب۔ تو بتاؤ جناب، اگر عیب ہمارے آقا میں تھے تو رب نے ان کو محمد بنایا کیوں؟ اللہ محمد تو کہتے ہی اس کو ہے، الذی یحمد حمدن بعد حمدن بعد حمدن بعد حمدن، یحمد بعد حمدن یحمد بعد حمدن، بار 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 جس کی تعریف کی جائے، اور تعریف کمالات کی ہوتی ہے، عیبوں کی تعریف نہیں ہوتی۔ جس میں عیب ہوں، جس میں عیب ہیں وہ محمد نہیں، اور جس کو رب نے محمد بنایا اس میں عیب نہیں۔ سبحان اللہ، اسی لیے میری آقا کی درباری نعت سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا چہرہ دیکھنے سے جہنم حرام، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ نہیں کر سکتے۔ حدیث ہے بخاری شریف میں، لا تمس النار مسلم الرانی اور عام الرانی۔ جس مومن نے صحیح العقیدہ نے میرا چہرہ انور دیکھا، یا میرا چہرہ انور دیکھنے والے کو دیکھا، جہنم حرام۔ لا تمس النار، جہنم چھو بھی نہیں سکتی اس کو۔ جو میرے آقا کا چہرہ مومن دیکھے اور پھر دیکھنے والے کو دیکھ لے۔ اسی لیے رب نے فرمایا، پیارے جب آپ چاہتے یہ ہیں کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے، تو امتی قبر میں آ رہا ہے، جاؤ نا دیدار کراؤ۔ دیدار کرانا تمہارا کام ہے، قبر کو گلزار بنانا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ دیدار کرا دو قبر میں۔ اس لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نجات کی مدار ہیں۔ بے شک ہمارا نجات حاصل کرنا میرے آقا کی ذات پر منحصر ہے۔ بے شک آقا ہر قبر میں، ہر قبر بلا تفریق و تمیز، ہر قبر میں جسم سمیت جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان میں گپے نہیں مار رہا۔ اللہ۔ کیسے جسم سمیت؟ سب جانتے ہیں کہ قبر میں یہ پوچھا جاتا ہے، ما کنت تقول سبحان فی ھذا الرجل۔ سبحان اللہ۔ اب فرمایا تو کیا کہتا تھا
اس مرد کے بارے اللہ ہاذا اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ متقاضی ہے ایسے مشارن الیہ کا جو محسوس بھی ہو اور مبصر بھی ہو۔ سبحان اللہ، محسوس کا کیا مطلب؟ ہاتھ چھو سکے۔ مبصر کا کیا مطلب؟ آنکھ دیکھ سکے۔ اب جسم ہوگا تو ہاتھ چھوئے گا، سبحان اللہ جسم ہوگا تو آنکھ دیکھے گی۔ ہمارے آقا جسم سمیت اللہ کی دی ہوئی شان کے ساتھ، دی ہوئی طاقت کے ساتھ ہر قبر میں جسم سمیت جلوہ فرما ہوتے ہیں، اور اس لیے آپ نے یہ قانون بنایا تاکہ قبر میں بھی پتہ چل جائے کہ میاں قبر اسی کی جنت کا باغ بنے گی جو میرے نبی کو حاضر ناظر مانتا ہو کہ یہاں بھی محبوب آئے ہیں، پہچان لے محبوب کو بیڑا پاک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ قانون بنایا ہے، یہ من گھڑت باتیں نہیں ہیں دور کی۔ تو حضرات محترم، اب جس کا عقیدہ صحیح ہے، کیونکہ ہم آئے بیٹھے ہیں الحمدللہ، ہمارے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہماری انجمن غوثیہ کے صدر تھے، تھانہ نولکھا کی مسجد کی انتظامیہ انجمن غوثیہ، سبحان اللہ حاجی صاحب مرحوم اس انجمن کے صدر، اور اس انجمن کا خدمت کرنے والا میں ہوں۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ یا مجھے تقریباً 42 یا 43 سال ہو گئے ہیں نولکھے تھانے میں دین کی خدمت کرتے۔ سبحان اللہ یہ ہماری تنظیم کے صدر تھے، سبحان اللہ اور جو عاشق رسول نہ ہو مجھے نہیں برداشت کرتا، اللہ اللہ سبحان ان کو میرے ساتھ محبت تھی، سبحان اللہ باوجود بیمار ہونے کے بھی جمعہ کے لیے آ جاتے، بے شک جمعہ کے لیے آتے، ملاقات ہوتی، محبت والے بندے تھے، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے۔ آمین تو حضرات محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مدار نجات ہے۔ بے شک، جس کے دل میں سرکار کی محبت ہے جناب اس کا بیڑا پار ہے۔ سبحان اللہ سرکار کی محبت جس کے دل میں ہو اس کا بیڑا پار۔ پار، اور جس سے میرے آقا کو محبت ہو، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی ہوگی بھئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جس سے محبت ہو، میرے آقا سے جس کو محبت ہو اس کا بیڑا پار ہے، خاتمہ ایمان پہ ہو، اور جس سے ہمارے آقا محبت کریں۔ دیکھو نا خیبر کے میدان میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فتح نہیں ہو رہی تھی، رات کو جلوہ فرما ہوئے صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، ہم ہر صحابی کے قدم کی خاک کو بھی سلام کرتے ہیں، بے شک، اور ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ہر صحابی جس پر صحابیت صادق آتی ہے وہ ہمارے ایمان کی روح ہے، ایمان کی جان ہے، اور جناب ہم ان کے قدموں کی مٹی کو بھی سلام کرتے ہیں، بے شک، کیونکہ جس کو یار نبی کی صحبت نصیب ہو جائے، جی میرے آقا کی صحبت نصیب ہو جائے، ایک لمحہ کے لیے قبر میں آئے، قبر جنت کا باغ بن جائے، اور جو ہمیشہ محبوب کے ساتھ ہے۔ اور پھر شیخین تو وہ ہیں نا جو سوئے بھی محبوب کے ساتھ۔ سبحان اللہ، بے شک، تو میں اب یہ کر رہا تھا کہ خیبر کے میدان میں رات کے وقت آقا صحابہ کے سامنے قربان جاؤں تم پر، محبوب کا دیدار بھی کرتے ہو اور فرمودات بھی سنتے، فرمان لگے لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ میں گھبرا کیوں گئے ہو؟ کل صبح
یہ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ بھی. لَأُوتِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا، کل صبح. اب مر جائے وہ جو کہے نبی کو کل کا علم نہیں. فرمایا کل صبح یہ جھنڈا بھی اٹھایا آپ، یہ جھنڈا کل صبح اس کو عطا کروں گا، اس کو دوں گا جو خیبر فتح کر کے آئے. سبحان اللہ. اور وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے. جس کو میں جھنڈا دوں گا وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ساری رات صحابہ دعائیں مانگتے رہے، خدا کرے صبح جھنڈا ہمیں مل جائے. مگر جب صبح ہوئی تو میرے آقا میں این علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہیں؟ صحابہ نے عرض کی یشتکی ہے این ہے. حضور انہیں آشوب چشم ہے، خیمہ میں جلوہ فرمایا، میرے پاس لاؤ. علی مرتضیٰ آئے فبصق فی عینہ ہے، آپ کی دونوں آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور میں بتاؤں علی. انہوں نے کہا حضور تکلیف کا تو مجھے مذاق ہی نظر آتا تھا، اب تو آنکھوں کی نگاہ بھی بڑھ گئی ہے. جھنڈا عطا کیا. اور پھر علی جہاں جائے بلا علی کو کون مخلوق کرتا؟ بے شک. علی تو ہوئے ہی شیر خدا. علی نے مرحب کو 2 ٹکڑے کیا خیبر میں، اور عمر ابن عبد البد کو دکھا دیا کہ علی شیر خدا ہے. غزوہ احزاب میں، خندق میں. تو جناب بندہ آپ نے علی پاک کو دیا. علی کون ہیں؟ فرمایا اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. تو جو میرے آقا سے محبت کریں بھائی وہ تو غور کیجیے، جو میرے آقا سے محبت کریں جناب بندہ، جو آقا سے محبت کریں ان کی تو قبر روشن، ان کی تو نجات، ان کی بخشش. اور جن سے آقا محبت کرے سبحان اللہ. سبحان. دیکھو نا اتنے محبوب تھے مولا علی. سرکار نے ایک لشکر بھیجا، اس میں علی پاک تھے. سرکار دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے. یوں تو ہمارے آقا کی پاک نگاہوں کا مقام یہ ہے کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں ہو جو تجھ پہ حیا. مگر ظاہری طور پر دیکھتے رہے. جب لشکر پہاڑوں سے اوجھل ہو گیا نا، نظروں سے اوجھل ہو گیا، لشکر پہاڑوں کے پیچھے آ گیا، تو دعا مانگی ہمارے آقا نے، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ. یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک علی واپس نہ آئے اور میں دیکھ. اور کیجیے واپس نہ آئے اور میں دیکھ نہ. تو بھائی میرے آقا سے محبت کرو، نجات ہے. آقا جن سے محبت کریں کمال ہے. سبحان اللہ. ایمان سرکار کی محبت کا نام ہے. اور یہ جو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں یہ مومنوں کو فائدہ دیتا ہے، ہر ایک کو نہیں فائدہ دیتا. ہمارے آقا نے فرمایا، میں عرض کر رہا تھا نا دعا کرو، کیونکہ کیوں کہہ رہا تھا دعا کرو؟ آقا کا فرمان ہے. فرمایا مل میتو فی قبرہ الا شبہ الغریق المتغبس ینتظر دعوة تلحقہ من اب او ام او ولد او صدیق سکر. ان اللہ تعالی لیدخل من دعاء اہل الارض فی القبور امثال الجبال. ان ہدیت الاحیاء الی الاموات الاستغفار لهم. فرمایا ہر میت قبر میں جانے کے بعد یہ نہ سمجھو کہ وہ ہم سے گیا ہم اس سے گئے، نہیں. ینتظر دعوتن، قبر میں انتظار کرتا ہے دعا. سبحان اللہ. اب دیکھو نا نمازوں میں ہمارے علماء نے ہمیں جو دعا سکھائی، قرآن مجید کے کلمات، ربنا، ابھی قاری صاحب قبلہ نے بھی کوئی انہی آیات کی تلاوت فرمائی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی.
یا اللہ مجھے بھی بخش اور میرے والدین کو بھی بخش۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا جی، اور سارے ایمان والوں کو بخش، بے شک، کیونکہ دعا فائدہ ایمان والوں کو دیتی ہے۔ تو جناب بندہ یہ بھی ایصال ثواب ہے، مجھے بھی بخش اور میرے والدین کو بھی۔ اور والدین خوش نصیب ہیں، وہ والدین خوش نصیب ہیں جن کی اولاد نماز پڑھتی ہے، عقیدہ بھی صحیح ہو اور نماز بھی پڑھتے ہوں، نمازی ہوں، تو ہر نماز میں جب کہیں گے نا، بار بار کئی مرتبہ کہیں گے ربنا اغفر لی ولوالدی، سبحان اللہ، بھئی ہم آقا کے غلام ہیں، جب کہیں گے مجھے بھی بخش، میرے والدین کو بھی بخش، اور جو تیرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہیں مولا ان کو بھی بخش۔ جب ہر آن ہر لمحہ ہر نماز میں، اور نماز کوئی ایک جگہ نہیں پڑھی جاتی ہے، مختلف مقامات پر 24 گھنٹے پڑھی جا رہی ہے، 24 گھنٹے، کیونکہ یہاں سورج طلوع ہو گیا، آگے ابھی نہیں ہوا، اس سے آگے بھی نہیں ہوا، اس سے آگے بھی نہیں ہوا، تو اس لیے نماز 24 گھنٹے پڑھی جا رہی ہے۔ اور میں نماز میں میرے محبوب کو حاضر ناظر مان کر سلام تم کرتے رہو، کرم میں فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم کہتے ہیں نا السلام علیکہ بے شک، ایھا النبی، یوں نہیں کہا کہ کہو السلام علی النبی، نبی پر سلام، نہ علیکہ۔ سبحان اللہ، اب کہا کس کو کہا جاتا ہے؟ جو موجود ہو، جس کی بارگاہ میں بندہ بیٹھا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے میرے آقا کی بارگاہ میں حاضری کا تصور کرتا ہے، اور آقا جب فرما ہوتے ہیں ان کو سلام کیا جاتا ہے، اور سلام ان کو کیا جاتا ہے جو سلام کو سن بھی سکیں اور جواب بھی دے سکیں۔ تو حضرات محترم سرکار فرماتے ہیں کہ ہر میت اپنی قبر میں دعا کا انتظار کرتا ہے۔ انتظار کرنا زندوں کا کام ہے، مردوں کا کام ہے۔ بے شک، قبر میں زندہ ہیں اس لیے انتظار کرتا ہے، اگر زندہ نہ ہوتے پھر سرکار کیوں فرماتے کہ مومنوں کا قبرستان ہو، جاؤ قبرستان میں اور ان کو سلام کرو۔ سبحان اللہ، ہم کرتے ہیں سلام یا نہیں کرتے؟ سلام کرتے ہیں، اور سلام تو ان کو کیا جاتا ہے جو جواب ضرور دیں، ٹھیک ہے نا جی، جواب بے شک، ضرور دیں۔ تو حضرات محترم ہم جا کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، سبحان، اب یا بھی ساتھ کہتے ہیں، یا کلمہ ندا ہے، ندا کا معنی ہے پکارنا، مردوں کو نہیں پکارا جاتا، زندوں کو قبر والے زندہ ہیں، زندہ نہ ہو تو پھر قبر جنت کا باغ بنانے کا فائدہ کیا؟ دیکھو نا ہمارے آقا فرماتے ہیں نا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ تو بھائی باغ تو بن گئی قبر، مومن کی قبر باغ، اور باغ میں اللہ نے لاشیں ڈال دی ہیں، بس پڑے رہیں گے، مکھیاں بن بناتی رہیں، اور باغ تو اس کو دیا جاتا ہے جو باغ کی رنگینی کو دیکھے، سبحان اللہ، باغ کی خوشبو سنگے، باغ کی سیر کرے، باغ کے پھل کھائے۔ مومن کی قبر جنت کا باغ بنتی ہے، مرد ہو یا عورت، یہ اللہ کا کرم اور صدقہ مدینے والے۔ بے شک، تو خیر بہرحال میں آج یہ کر رہا ہوں کہ قبر میں دعا کی انتظار کریں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں نا، محفلیں سجا کر دعا کریں، اور یہ والدین کا حق ہے، کیونکہ اللہ نے بھی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر زندہ ہیں تو فرما برداری کرو، فرما برداری، جو حکم وہ دیں شریعت کے خلاف نہ ہو، جو حکم دیں ان کے حکم کے منتظر رہو، ان کی عزت کرو، ان کی تکریم کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی خدمت کرو، اور اگر وہ فوت ہو جائیں تو حدیث پاک میں ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ آقا ماں باپ اگر زندہ ہیں تو پھر تو ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے، اگر انہیں موت آ جائے تو کیا پھر بھی ان کا کوئی حق ہم پر ہے؟ فرمایا موت کے بعد
یہ باتیں سب ہیں مومنوں کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں ہیں۔ ان کے 4 حق ہیں، 4۔ موت کے بعد ماں باپ کے 4 حق ہیں اولاد پر۔ کون سے؟ فرمایا پہلا حق الصلاۃ علیہما، پہلا حق یہ ہے کہ ان کا جنازہ پڑھو۔ یہ والدین کے لیے اولاد کو کہا جا رہا ہے جنازہ پڑھو۔ اب اولاد کو جنازے کی دعا ہی نہیں آتی تو پڑھے گا کہاں؟ نماز ہی نہیں پڑھتا، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کپڑے پاک نہیں رکھتا، اسے پتہ ہی نہیں طہارت کیا ہوتی ہے۔ اب باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی، بیٹا نماز ہی نہیں پڑھتا، جسم بھی ناپاک ہے، کپڑے بھی ناپاک ہے، بتاؤ ان کے مرنے کے بعد غسل کرے گا، کپڑے بدلے گا، یا اسی پلید جسم اور پلید کپڑوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ یہی سلوک کرے گا؟ حیا والی اولاد وہ ہیں جو ماں باپ دنیا میں ہیں تب بھی نماز پڑھے، اگر نہیں ہے تو پھر بھی نماز کی ہوگا تو اسے جسم کے پاک رکھنے کا فکر ہے، اسے کپڑوں کے پاک رکھنے کا فکر ہے۔ تو جناب اور ہر نماز میں ربنا اغفر لی والے والدیہ کہے گا، گناہ معاف ہوتے جائیں گے، رحمتیں برستی جائیں گی۔ یہ پتہ ہے ہمارے رزق میں تنگی کیوں آتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ رب ہمیں بخشنا چاہتا ہے محبوب پاک کی نسبت کی وجہ سے، اور پھر ہمیں تنگی دی، ہمیں بیماریاں دی، ہمیں تکلیفیں دی، تاکہ ان سے تمہارا گناہوں کا ازالہ کروں اور آخرت میں تمہیں بخش دے دوں۔ تو حضرات محترم فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ ان کا جنازہ پڑھو۔ کیوں؟ جنازہ بخشش کے لیے بنا ہے، پڑھو انہی کا جن کا عقیدہ صحیح ہے، جنازہ پڑھو۔ اور جنازہ پڑھانے کے لیے سب سے پہلا حق ولی اقرب کا ہے، جو اس کے ترکہ کا سب سے بڑا وارث ہے، وہ جنازہ پڑھو۔ یہ نہیں کہ جو کچھ ماں باپ نے چھوڑا وہ تو تم ہڑپ کرو، جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی آ جائیں۔ اگر آپ عزت کے لیے کسی نیک بندے کو، عالم کو بلاتے ہیں، یا وہ آ جا کر آپ کہتے ہیں جنازہ پڑھا دو، یہ عزت افزائی ہے۔ لیکن خود اولاد کو جنازہ پڑھانے کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ اگر ماں باپ میں سے کسی کو موت آئے تو جو بڑا حقدار ہے، بڑا بیٹا ہے، جنازہ خود پڑھا۔ اور اگر جنازے کی دعا ہی نہ آتی ہو، بعد میں دعا مانگنے کی بات تو اور ہے نا، جنازے میں تو دعا مانگو نا، آتی ہو دعا، اور یہ نبی پاک کے صدقے ہے، اللہم اغفر لحینا۔ اب دیکھو بھائی، لوگ کہتے ہیں جی جس کو موت آ گئی وہ کیا کر سکتا ہے؟ ہم جنازے پہ دعا یہی جو ہمارے آقا نے سکھائی ہے، یہی ہے یا نہیں؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثینا۔ یہی دعا پڑھتے ہو یا نہیں؟ معنی کیا ہے اس دعا کا؟ اب اگر میت سامنے نہ ہو تو یہ دعا نہیں پڑھی جاتی۔ میت سامنے ہے، جنازہ پڑھتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، اے اللہ، میرے اللہ، اغفر، بخش تو لحینا، ہم جو تیرے محبوب کے غلام ہیں، محب ہیں، عاشق ہیں، صلاۃ و سلام پڑھنے والے ہیں، ہم میں سے جن کو جو زندہ ہیں ان کو بخش۔ یہ نہیں ہے کہ اللہم اغفر لحی و میت و شاہد و غائب، زندوں کو بخش، مردوں کو بخش، نہ، حینا، یہ نا کی قید ہے، یہ نا ضمیر جمع متکلم مال غیر ہے، ہم میں سے جو زندہ ہیں ان کو بخش، ہم صحیح العقیدہ میں سے جو زندہ ہیں ان کو بخش، جن کو موت آ گئی ہے ان کو بخش، جو یہاں آئے ہیں ان کو بھی بخش، حاضر ناظر شاہد، اور جو نہیں ہے غائب ان کو بھی بخش، مردوں کو بھی بخش، عورتوں کو بھی بخش، بڑوں کو بھی بخش، چھوٹوں کو بھی بخش۔ ایک میت ہے سامنے، سب کی بخشش کرا رہا ہے۔ اب بتاؤ موت نعمت ہوئی یا نہ ہوئی؟ موت تحفہ ہوئی یا نہ ہوئی؟ آقا فرمایا نا توبۃ المومن الموت۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ میت قبر میں دعاؤں کی انتظار کرتے ہیں، اور جب تم سارے اکٹھے ہو کر دعا مانگتے ہو تو فرمایا
رب العالمین جل شانہ تمہاری دعاؤں کے بدلے ان اللہ تعالی لیدخل من دعاء اہل الارض فی القبور امثال الجبال، تم زمین پر رہنے والوں کی دعاؤں کے بدلے اللہ اس کی قبر میں رحمتوں کے پہاڑ داخل کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ بتائیں جہاں رحمت آ گئی وہاں زحمت ہوگی؟ رحمت جہاں آ گئی تو رحمتیں داخل ہوتی ہیں ہماری دعاؤں سے۔ پتہ چلا کہ میرے آقا کی نسبت کا کرم کتنا ہے کہ ہمیں موت آئے عقیدہ صحیح ہو، یہ نہیں کہ جناب آخر وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں، وہ کتا قادیانی بھی تو قرآن و حدیث ہی پڑھتا تھا نا نامرا، تو تم اس کو کافر مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ بے شک جو نہیں مانتے وہ کافر ہیں، جو مانتے ہیں وہ مومن۔ بے شک اب آگے دو لفظ کر رہا ہوں میرے بھائیوں، یہ نہیں ہے حق والی جماعت وہ ہے جو داتا سرکار کی غلام ہے، بے شک جو غریب نواز کی غلام ہے، جو شہنشاہ بغداد کی غلام ہے، جو مجدد الفسانی کی غلام ہے، جو ان بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہیں۔ روز تو دعا مانگتے ہو، ابھی بھولے بنے ہوئے ہو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ نے انعام گستاخوں پہ نہیں کیا، محبوں پہ کیا ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء وحسن اولئک رفیقا۔ تو جناب بندہ ہماری دعاؤں کے بدلے اللہ ان کی قبروں میں رحمتوں کے پہاڑ داخل کرتا ہے۔ اور پھر میں عرض یہ کر رہا تھا، 1 منٹ میں عرض کر دوں، ایک حق ماں باپ کا موت کے بعد کیا ہے؟ جنازہ۔ دوسرا حق کیا ہے؟ الاستغفار لہما۔ یہ محفلیں، ایصال ثواب کی محفلیں سجاؤ، کبھی کلخانی کی، کبھی 40ویں کی، کبھی ششمائی ختم کی، کبھی سالانہ ختم، محفل سجاؤ تاکہ ان کے لیے بخشش کی دعائیں ہوں اور ان کے درجے بلند ہوں، سکون ہوں۔ اور تیسرا انجاز عہدہما، اگر انہوں نے کسی کے ساتھ زندگی میں کوئی عہد کیا ہے، تمہاری طاقت ہے تو اس کو پورا کرو۔ اور چوتھا یہ ہے کہ ان کے دوستوں، باپ کے دوستوں سے محبت کرو، اماں کی سہیلیوں سے محبت کرو، احترام کرو، عزت کرو، اور ان کی وجہ سے جو رشتہ دار ہیں ان سے صلہ رحمی کرو۔ ماں باپ کی موت کے بعد یہ حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیونکہ قبلہ قاری صاحب نے 4 بجے ختم شریف پڑھنے کا اعلان کیا تھا، میرے سامنے جو گھڑی لگی ہوئی ہے اس پر پورے 4 بجے۔